ہم سیکھ رہے ہیں کچھ نئی ویکیبلری. اب باری ہے ورڈ نمبر 171 کی. مل کر اسے پڑھتے ہیں. اسٹیپل میننگ اے چرچ اور ماسک ٹاور، یعنی کسی گرجے یا مسجد کا جو مینار ہوتا ہے یا برجی جو ہوتی ہے اسے اسٹیپل کہا جاتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The steeples of the mosque are decorated with gold crescents. چاند جب اس شکل کا ہوتا ہے جسے اردو میں ہلال بھی کہا جاتا ہے تو اسے انگلش میں کریسنٹ کہتے ہیں. تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجد کے میناروں کو سونے کے کریسنٹ سے سجایا گیا ہے. ورڈ نمبر 172 ڈسپنسیشن میننگ فریڈم فرام اے رول، یعنی کسی کو کسی قانون وغیرہ سے رعایت دے دینا، یعنی قانون کے برخلاف کسی کو کوئی کام کرنے کی اجازت دینا. سینٹینس Although she was too young, but she was given a special dispensation to perform at the event because of her talent. یعنی گو کہ وہ ابھی بہت چھوٹی تھی لیکن اسے خصوصی رعایت دی گئی تاکہ وہ، معاف کیجیے گا اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ گو کہ وہ ابھی چھوٹی تھی یا بہت چھوٹی تھی لیکن اس کی قابلیت کی وجہ سے اسے تقریب میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کی خصوصی رعایت دی گئی. ورڈ نمبر 173 profound meaning very great or intense، یعنی بہت گہرا یا بہت زیادہ. سینٹینس poetry of Wordsworth shows his profound love for nature، یعنی ورڈزورتھ کی شاعری سے اس کی قدرت سے گہری محبت کا پتہ چلتا ہے. profound love یعنی گہری محبت. ورڈ نمبر 174 bountiful meaning large in quantity یا پھر giving generously، یعنی کسی چیز کا بہت زیادہ کثرت میں ہونا یا پھر کوئی ایسا شخص جو کہ بہت ہی مہربان ہو، بہت رحیم ہو. جیسے کہ باؤنٹیفل کا جو لفظ ہے یا یہ جو ورچو ہے یا خصوصیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. تو اب اس کا یہ جو پہلا معنی تھا لارج ان کوانٹٹی یعنی بہت زیادہ کثرت میں ہونا کسی چیز کا، اس معنی میں اس لفظ کا استعمال دیکھتے ہیں جملے کے اندر. The river provided a bountiful supply of fish، یعنی دریا جو ہے وہ بکثرت مچھلی فراہم کر رہا تھا، یعنی اس دریا میں کثرت سے مچھلی پائی جاتی تھی، یعنی بہت زیادہ تعداد میں ملتی تھی. ورڈ نمبر 175 elevated meaning placed higher than the surrounding area، یعنی کوئی چیز جب اپنے ارد گرد کی چیزوں سے اونچی رکھی گئی ہوتی ہے یا ایک اونچے مقام پر ہوتی ہے. اس کے علاوہ کسی کام یا خیالات یا سوچ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو پھر بلند کے معنی میں آتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. I have learned a lot from the elevated ideas of my teachers، یعنی میں نے اپنے اساتذہ کے بلند خیالات سے بہت کچھ سیکھا ہے. ورڈ نمبر 176 devoid meaning totally free from، یعنی کسی بھی چیز سے مکمل طور پر عاری ہونا یا خالی ہونا. سینٹینس his speech was devoid of any emotions، یعنی اس کی تقریر جو ہے وہ جذبات سے بالکل عاری تھی یا خالی تھی. ورڈ نمبر 177 calamity meaning an event causing great and sudden damage، یعنی کوئی ایسا واقعہ جس کی وجہ سے اچانک بہت زیادہ نقصان ہو جائے، یعنی کوئی آفت وغیرہ. جملہ The calamity left them shocked and scared، یعنی اس آفت نے انہیں حیران اور خوفزدہ کر چھوڑا. ورڈ نمبر 178 lingual meaning relating to speech or language، یعنی اس سے مراد ہے لسانی یا پھر کسی بھی جو زبان ہوتی ہے جیسے کہ اردو، انگلش، پشتو وغیرہ، تو اس سے متعلق جب کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ لنگول یا لسانی کہلائی جاتی ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. A bilingual person knows at least 2 languages، یعنی ایک bilingual انسان جو ہے وہ کم از کم 2 زبانیں جانتا ہے
جیسے کہ لنگول سے مراد ہے زبان اور بائی کا مطلب ہے ٹو، تو لہٰذا جس شخص کو دو زبانوں پر عبور حاصل ہو اسے بائی لنگول کہا جاتا ہے۔ ورڈ نمبر 179، arcade meaning a covered passage with arches along one or both sides، یعنی یہ ایک ایسی راہداری کو کہتے ہیں جو کہ جس کے اوپر چھت ہوتی ہے اور اس کی ایک سمت یا دونوں اطراف میں محرابیں ہوتی ہیں۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں 3 محرابیں نظر آ رہی ہیں ایک دیوار کے اندر، تو یہ ہوتی ہے محراب۔ تو اس قسم کی راہداری کو آرکیڈ کہا جاتا ہے۔ راہداری سے مراد ہے ایک کوریڈور یا راستہ سا جو ہوتا ہے گزرنے کے لیے، کسی بھی عمارت میں جانے کے لیے۔ اب جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں۔ پاسنگ تھرو دی آرکیڈ آف دی اینشنٹ فورٹ گیو them some idea about life in the past، یعنی قلعے کی محراب دار گلی سے گزرتے ہوئے انہیں کچھ اندازہ ہوا کہ پرانے وقتوں میں زندگی کس طرح سے تھی۔ ورڈ نمبر 180، integrate meaning combine one thing with another to form a whole، یعنی کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا کر پوری چیز کو مکمل کرنا۔ جملے میں استعمال دیکھتے ہیں۔ Students who are slow at learning should be integrated with the fast learners to provide them support، یعنی وہ طالب علم جو ذرا دیر سے چیزوں کو سیکھتے ہیں انہیں چیزوں کو جلدی سیکھنے والے شاگردوں کے ساتھ شامل کیا جانا چاہیے ان کو مدد فراہم کرنے کے لیے۔ تو یہ تھے چند اور اہم الفاظ، انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم کچھ نئے وکیبلری کو ڈسکس کریں گے۔